لما نزلت، جب یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو، یعنی رکوع میں یہ تسبیح پڑھو، کیا؟ سبحان ربی العظیم۔ فسبح بسم ربک العظیم کا کیا معنی ہے؟ آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں کا مالک ہے۔ اب سبحان ربی العظیم کا کیا معنی بنے گا؟ پاک ہے میرا پروردگار عظمتوں والا۔ لما نزلت سبح اسم ربک الاعلی، جب سبح اسم ربک الاعلی یہ آیت نازل ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدوں میں رکھ لو، یعنی اپنے سجدوں میں یہ پڑھو، کیا؟ سبحان ربی الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی کا کیا معنی؟ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو بلند و بالا ہے۔ تو سبحان ربی الاعلی کا معنی کیا بنے گا؟ میرا پروردگار پاک ہے جو بلند و بالا ہے۔ فقانا فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا کرتے تھے اور سبحان ربی الاعلی سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کا مطلب اس کے کچھ مطالب مفسرین محدثین نے نقل بھی کی ہے، ان میں سے ایک مطلب اس کے پڑھنے کا بتا دوں تو پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس کے عذاب اور عقاب سے پناہ مانگے اور اس کے ثواب اور اجر کے حصول کے لیے اس کی تسبیح پاکی اور تعریف بیان کریں۔ اور گزشتہ درس میں بتایا تھا، صحیح بخاری میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس لیے پڑھا کرتے تھے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ باقی بیان کریں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، دیگر کتابوں میں آتا ہے یعمل ما امر بہ القرآن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم قرآن مجید میں ملا اللہ کے رسول نے اس کو اپنایا، اس پہ عمل کیا اور اس کو امت کی تعلیم بھی فرمائی، خود بھی عمل کیا اور امت کو بھی تعلیم دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بخشش مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، عبداللہ ابن جدعان ایک سخی آدمی تھا، اس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المساکین، یہ جہالت میں سخی تھا، صلہ رحمی کرنے والا تھا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا، فہل ذلک نافعہ، یہ صدقہ، یہ صلہ رحمی، یہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا اس کے لیے نفع مند ہے، اس کی بخشش کا سامان ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عائشہ، تو نہ عائشہ یہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا اہوا فی الجنہ ام فی النار، یہ سخی آدمی، یہ سخاوت کرنے والا آدمی جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار، وہ کیا ہے؟ جہنم میں ہے۔ اب اس کی وجہ سنیں تو انشاءاللہ درس کا ربط جڑ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لم یکن یوما، اس نے اپنی زندگی کے کسی دن میں یہ نہیں کہا، کیا؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار انصاف کے دن میری خطا کو معاف کر دینا، یعنی نہ تو اس کا قیامت والا یقین تھا، نہ
امید اور یقین رکھتا ہوں اپنے پروردگار سے کہ انصاف والے دن وہ میری خطا کو معاف فرما دے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا اور امت کو تعلیم دی کہ یہ رکوع کے اندر، یہ سجود کے اندر میں نے 2 دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے علاوہ 3-4 اور دعائیں بھی دیکھ چکا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کی جگہ بھی مختلف دعائیں مانگی ہیں، رکوع میں بھی مختلف دعائیں مانگی ہیں، سجدوں میں بھی مختلف دعائیں مانگی ہیں، اور التحیات کے بعد، درود پاک کے بعد بھی مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ وہ ساتھی نے ایک مسئلہ پوچھا، میں آخری بات اس کی بتاتا چلوں۔ کچھ اماموں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے نماز میں اور خاص کر رکوع سجدے میں، جو امام ایسے ہیں ان کے مقتدی بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے مقتدی خوش نصیب ہیں، جلدی جلدی وقت میں نماز ہو گئی ہے۔ اور جو امام کی سپیڈ کم ہے وہ مقتدی بھی خوش نصیب ہے، ان کو کچھ دیر رکوع میں، کچھ دیر سجدے میں، کچھ دیر التحیات میں مزید دعائیں مانگنے کی توفیق اور موقع میسر ہوتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں دونوں مقتدی خوش نصیب ہیں۔ امام کے پیچھے صرف امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے۔